اور جب بھی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جا، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر لے، اللہ کی بغاوتوں کو چھوڑ دے، رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دے، تو اندر کا جو اس کا تکبر اور غرور ہے گناہ کے اوپر اس کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کی بجائے اس گناہ کا دفاع کرے گا، لیکن اللہ کی بات کو ٹھکرا دے گا، اپنے گناہ پہ اڑا رہے گا، لیکن پیغمبر کی بات کو پسے پش ڈال دے گا۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کے اندر گناہ کے اوپر تکبر اور غرور کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اڑے رہتے ہیں۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کے لیے کہ جو اللہ اکیلا تنہا ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، لا ثانی جس کا کوئی دوسرا نہیں، اللہ الصمد اللہ احد جس کی بادشاہی میں، جس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اکیلا تنہا ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، چلانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے کہ جنہوں نے اس کائنات میں آ کر بڑھتی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملایا، جو لوگ جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جنت کی راہ دکھلائی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے، اور خصوصاً ایک مسلم انسان، اس کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے رویوں سے ہوتی ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کیسا ہے، رب کے ساتھ بھی تعلق اس کا دیکھا جاتا ہے، اور رب کے بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت، ان کے رویے انتہائی ترش ہیں، انتہائی تلخ کلامی کرنے والے لوگ ہیں، حق اور سچ کی بات کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، اس میں بھی ان کو غصہ آتا ہے، مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ کہا جائے کہ رب العالمین کی ذات کا کوئی دوسرا نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو مسلم ہیں، لیکن حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس بات سے ان کو روکا جاتا ہے اس بات کا وہ دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کے اندر بہت سارے انداز، بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں، کسی کا اپنا پیشہ، کسی کا اپنا مسلک، کسی کا اپنا عقیدہ، اسے اللہ رب العالمین کی ذات کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ محبت ہے، اور اس کی محبت کے اندر وہ اندھا ہوا جا رہا ہے، حق کی بات کو تسلیم کر نہیں رہا، اور حق کے اوپر وہ لال بیلا ہوتا ہے، غصہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے جب حق کی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک رویہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا خوف دلایا جاتا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رب العالمین کا خوف کیجئے، جو کام آپ غلط کام کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دیجئے، جو آپ نے غلط عقیدہ اپنا رکھا ہے اس عقیدے کو چھوڑ دیجئے، تو وہ بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کے، اپنے اندر کے تکبر اور غرور کی وجہ سے حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور حق بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی بات آپ کو دنیا کے معاملے کے اندر، دنیا میں جن کی بات سے آپ کو بڑا
تعجب ہوتا ہے، بڑی پیاری بات ان کی لگتی ہے۔ جب اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی مرادیں، اپنے دل کے اندر جو نیتیں چھپا کے بیٹھے ہیں اس پہ اللہ رب العالمین کو گواہ بھی بناتے ہیں۔ لیکن ان کی حقیقت یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والے۔ جب بھی حق بات ان کے سامنے پیش کی جائے تو جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب بھی زمین کے اندر کہیں بھی جاتے ہیں تو فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان رہ کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتی اور نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ اس کی زمین پہ رہ کے اس کا کھا کے اس رب العالمین کی ساری نعمتیں استعمال کر کے پھر بغاوتیں بھی رب العالمین کی کرے، پھر بغاوتیں اس کے بیچے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، پھر اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں اپنے تکبر اور غرور کو ترجیح دے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی انا کو سامنے رکھے، اپنے تکبر اور غرور کو سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین ایسے فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب بھی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جا، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر لے، اللہ کی بغاوتوں کو چھوڑ دے، رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دے، تو اندر کا جو اس کا تکبر اور غرور ہے گناہ کے اوپر اس کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کی بجائے اس گناہ کا دفاع کرے گا، لیکن اللہ کی بات کو ٹھکرا دے گا، اپنے گناہ پہ اڑا رہے گا، لیکن پیغمبر کی بات کو پس پش ڈال دے گا۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کے اندر گناہ کے اوپر تکبر اور غرور کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ رب العالمین کے ہاں تیار کیا گیا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کو، ایک مسلم انسان کو، جو بھی اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، اس کو یہ بات چاہیے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، جب بھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو اپنا جو اس کا رویہ ہے، جو گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے، نہ کہ اپنے گناہ کے اوپر اڑا رہے اور اپنے اندر کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کرتا پھرے اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوتیں کرتا پھرے۔ جب بھی انسان اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی اللہ رب العالمین نے جن باتوں سے اس کو منع کیا ہے، وہ باتیں جب انسان کرتا رہتا ہے، گناہ کے اوپر اڑا رہتا ہے، تو اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں کے اوپر سیاہ نقطے لگتے ہیں اور آخر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان دلوں کے اوپر حق کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور بلکہ جب بھی حق کی بات کی جائے تو غصہ آتا ہے، اور اندر کا جو تکبر ہے، غرور ہے، وہ انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ اپنے گناہ کا دفاع کرے لیکن اس گناہ کو چھوڑے نہیں۔ تو انسان کو اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رہنما اصول بتائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات فرمائی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے ایسا بندہ جو مجھ سے یہ کلمات لے لے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان کلمات کو لیتا ہوں اور ان کلمات کے اوپر میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتیں گن کے مجھے بتلائی کہ ابو ہریرہ ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ، ان 5 باتوں کو یاد بھی کرو اور ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو بھی اللہ رب العالمین نے چیزیں حرام کی ہیں ان حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم کائنات کے اندر سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے منع کی ہے، جو رب العالمین نے منع کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ شراب سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سود سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے تو تو عبادت گزار بن جائے گا۔ جب گناہوں سے دور جائے گا عبادت کی لذت بھی تجھے آئے گی۔ جتنا گناہوں سے دور بھاگے گا اتنا عبادت کے قریب آئے گا، اتنا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے قریب آئے گا۔ تکن عابد الناس، محارم کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے سب سے زیادہ تو عبادت گزار بن جائے گا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، جو تیرے نصیب میں تیرے مالک نے لکھ دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کے اوپر تو راضی ہو جا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ تو غنی بن جائے گا، دل کا بادشاہ بن جائے گا۔ اللہ نے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جا تو تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ اور اگر انسان اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی نہ ہو، پھر دنیا کی تمام تر نعمتیں بھی اس کے پاس موجود ہوں تو انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، بلکہ انسان ہر وقت نعمتوں کی کثرت ہونے کے باوجود بھی اور زیادہ نعمتوں کی طلب کے اندر نکل پڑتا ہے۔ اس کا دل، اس کا جی نہیں بھرتا، آنکھیں جو ہے اس کی بڑھتی نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اور زیادہ نعمتوں کی طلب کرنے لگتا ہے، تمنا کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے نصیب کے اندر رکھا ہے اس کے اوپر قناعت کر کے اللہ رب العالمین کا جب انسان شکر نہ کرے تو وہ انسان کبھی بھی دنیا کے اندر خوش نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس رضا پہ راضی ہو جا تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ غنی انسان بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن بن جائے گا، تیرے اندر ایمان آ جائے گا۔ اپنے پڑوسی کا خیال کیا کر، اس کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف مت دیا کر۔ جب تو اپنے پڑوسی کا خیال کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو تو مومن بن جائے گا۔ اس بات کو تو سمجھ لے اور اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تَكُنْ مُسْلِمًا، جب تو ایسا کرے گا کہ لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو تو مسلم بن جائے گا، ایک اچھا مسلمان بن جائے گا۔ اور پانچویں بات ابو ہریرہ میں تجھے بتاتا ہوں، وَلَا تُبْصِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسا مت کر، زیادہ کہہ کے مت لگایا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا
کہ زیادہ ہنسا مت کر کہ اس زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم دن کے اندر روتے کتنا ہے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر، گڑ گڑاتے کتنا ہے اور ہنستے کتنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی کے اندر آنسوؤں کی ایک بوند بھی کہیں دور دور نظر نہیں آتی، اور دن ہو یا رات ہو ہر وقت کہہ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، فضول باتیں کر کے، جھوٹے فرضی قصے کہانیاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہم ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسا کہے تو ایسا کرے تو وہ لوگوں کے درمیان ایک نمایاں مقام رکھتا ہے کہ یہ بندہ باتیں زیادہ کرتا ہے، یہ بندہ لوگوں کو ہنساتا زیادہ ہے۔ لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ تو زیادہ ہنسا مت کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی بات انسان کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی، حق کی بات جو ہے انسان کے دل کے اندر جگہ نہیں بناتی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے میرے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے دین کے اوپر قائم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے دین سے میں پھر جاؤں۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے اوپر خوف کھاتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے دل پھر جائیں گے؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ ایمان بھی لایا، ہم نے آپ کی تصدیق بھی کی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ رب العالمین جس طرف چاہے انسانوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہے، وہ مالک چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے، وہ مالک چاہے تو انسان کو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ رب العالمین سے انسان کو دعا دیا کر کہ پاک پیغمبر نے تجھے دعا سکھلائی کہ اے میرے اللہ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، مجھے ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھنا، میرے دل کے اندر بے ایمانی پیدا نہ ہو جائے، رائے ایمان سے میں ہٹ نہ جاؤں، کفریہ کلمات میری زبان سے نکلنا پڑے، میں شیطانی راستوں پہ چلنے نہ پڑنے لگ جاؤں، میں اللہ تیری بغاوت کی طرف نہ چل پڑوں، مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کیا کرتے تھے تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس دعا کو کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دین سے پھرنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا، ایسا تصور بھی نہیں ممکن، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے دلوں کو دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، اچھے عقیدے کے اوپر ثابت رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ اور یہ جو دل ہے، اس دل کے اوپر ہی اعمال کی بنیاد ہے، اس لیے کہ اسی دل کے اندر انسان کی نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی نیت کے اوپر انسان کے عمل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عمل انسان کے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے عمل ہوں، لیکن اندر کی نیت لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو، ریاکاری ہو، نمود و نمائش اس کا، دل کے اندر غرض و غایت اس کی لوگوں کو دکھانا ہو، تو بڑے بڑے عمل اللہ رب العالمین کے ہاں بالکل بھی کوئی فائدہ انسان کو دینے والے نہیں۔ اور اللہ کے دربار کے اندر جو کل قیامت والے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال بڑے بڑے اعمال ہوں گے پہاڑوں جتنے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جان رائے خدا کے اندر کٹائی ہوگی، لیکن دل کی نیت کی وجہ سے، فاسد نیت کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اپنی جان جو اس نے اللہ کے راستے کے اندر قربان کی تھی، وہ جان قربان کرنا بھی ضائع اور رائے گاہ جائے گا، اور وہ انسان جہنم کا بالن بن جائے گا۔
عمل جتنا بھی بڑا ہو اس کے پیچھے دل کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ تیرے دل کے اندر نیت کیا ہے، دل کے اندر تو سوچتا کیا ہے، کہ دل کی جو نیت ہے کہ کیا تیری نیت یہ ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، یا اس دل کے اندر یہ نیت ہے کہ دنیا کے لوگ مجھ سے راضی ہوں، دنیا کے لوگ میری تعریف کریں۔ تو ان نیتوں کی وجہ سے انسانوں کے اعمال کے اندر فرق کیا جائے گا۔ یہی دل کی نیت ہے جس کی وجہ سے انسان کے عمل کے اندر کل قیامت والے دن وزن پیدا ہوگا۔ دل کے محبت کی وجہ سے، رب العالمین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے رب العالمین کی رضا جس قدر زیادہ مقصود ہوگی، اسی قدر انسان کے دل کے اندر، اسی قدر انسان کے عمل کے اندر کل قیامت والے دن وزن پیدا ہوگا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب یہ ٹکڑا اس کا صحیح رہے، اپنی جگہ پہ صحیح سالم رہے، اپنی جگہ پہ درست رہے، تو اس کے سارے عمل، جسم کے سارے اعضاء بھی اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے صحیح رہتے ہیں، اپنے صحیح راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے جو اللہ رب العالمین نے تیرے سینے کے اندر لگایا ہے۔ اگر یہ دل درست ہے تو تیرے تمام تر اعمال بھی درست رہیں گے، اگر یہ دل درست ہے تو تیرے جسم کا ہر جوڑ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگا رہے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر فساد آ گیا، اس کے اندر بری نیت آ گئی، اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا، اس کے اندر اگر انا آ گئی، تو اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، چاہے وہ اعمال کتنے ہی بہت بڑے زیادہ نہ ہو، وہ عمل انسان کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، تکبر اور غرور کی وجہ سے انسان کبھی بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ حق اس کے سامنے بیان ہوتا ہے، لیکن تکبر اور غرور کی وجہ سے جو اس نے دل کے اندر تکبر جو ہے وہ چھپا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، دل اس کا سیاہ رہتا ہے، اور اس سیاہ دل کی وجہ سے اس انسان کا پتھر دل حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور حق بات کے اوپر عمل کرنے کی انسان کبھی بھی کوشش نہیں کرتا۔ تو انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے، اپنے اس دل کے اندر، میرے دل کے اندر اے میرے اللہ تو اپنی محبت کو بھر دے، میری نیت کے اندر کوئی فساد پیدا نہ ہو جائے، میں جو بھی عمل کروں میرے ربا تیری رضا کے لیے کروں۔ اور اللہ رب العالمین سے اس بات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے اس دل کے اندر کہیں غرور اور تکبر نہ آ جائے، انا پرستی نہ آ جائے۔ جب انسان خود کو پسند کرنے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں اس دنیا کے اندر، میری بات ہی درست ہے، میں ٹھیک راستے کے اوپر جا رہا ہوں، میرے مد مقابل جو بھی انسان ہے وہ جو بھی بات کر رہا ہے اس کی بات کو میں کیوں تسلیم کروں جب میں حق کے اوپر ہوں۔ جب انسان کے اندر اس طرح کی انا پرستی آتی ہے تو حق سے کوسوں دور انسان چلا جاتا ہے، پھر حق بات کو تسلیم کبھی بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو دل کے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، حق کو تسلیم کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ اور پھر دل کی نیت جب درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوں گے، جسم کے اعضاء بھی درست ہوں گے۔ اور دل کے اندر اگر انا، تکبر اور غرور آ جائے گا تو پھر انسان حق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ شیطان ابلیس، اس کو کس چیز نے رجیم کیا جو مقرب فرشتوں کے ساتھ رہنے والا تھا، حالانکہ تھا جنوں میں سے، لیکن غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ میں بہتر ہوں، میں ہی ہوں جو اس آدم سے زیادہ اچھا ہوں، جب دل کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان شیطان کے داؤ کے اوپر لگ جاتا ہے، اور شیطان کی سوچ اور فکر اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، دماغ اس کا شیطانی سوچوں کا محور بن جاتا ہے، اور انسان حق بات سے دور چلا جاتا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی نیتوں کو اللہ رب العالمین درست کر دے، دلوں کے اندر سے اللہ رب العالمین غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے،
اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ ایسے نرم فرما دے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کے قرآن کی کوئی آیت آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے، اور ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اس کے اگر خلاف ہو، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں سر ہم تسلیم کر لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی